ویسے تو روزہ رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن 5 روحانی فائدے انتہائی حیران کر دینے والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے، پہلا فائدہ جس کا ذکر قرآن کریم میں درج کردہ آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ اہل ایمان پر سابقہ لوگوں کی طرح روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ گویا روزے کا مقصد عظمیٰ انسانی سیرت کے اندر تقوی کا جوہر پیدا کر کے اس کے قلب و باطن کو روحانیت اور نورانیت سے جلا دینا ہے، یعنی زندگی بخشنا ہے۔ روزے سے حاصل کردہ تقوی کو بطریق احسان بروئے کار لایا جائے تو انسان کی جو باطنی کائنات میں ایسا ہمہ گیر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی کے شب و روز جو ہے وہ یکسر بدل کر رہ جائیں، ہر چیز جو ہے اس کے اندر بدل جائے اور وہ انسان جو ہے وہ نوری بن جائے۔ تقوی بعد النظر میں انسان کو جو ہے حرام چیزوں سے اجتناب کی تعلیم بھی دیتا ہے، لیکن اگر بنظر غیر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ روزے کی بدولت حاصل شدہ تقوی حرام چیزوں سے تو درکنار ان حلال و طیب چیزوں کی قریب بھی بحالت روزہ پھٹکنے نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اگر تقوی کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو انسان کی زندگی سراسر خوف و خشیت الہی سے عبارت ہو جائے گی، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر روزے کے ثمرات سے محض اس لیے محروم رہتے ہیں کہ ہمارا شعار روزے کے تقاضوں کو پس پشت جو ہے وہ ڈال دینا بن گیا ہے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے ہاتھ سوائے بھوک و پیاس کی مشقت کی کچھ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے سوائے جاگنے کی کچھ نہیں ملتا۔ روزہ کا دوسرا فائدہ، دوسری حکمت، تربیت صبر و شکر کا انعام ہے جو انسان کو ملتا ہے اس سے۔ تقوی کی ایک کیفیت صبر کی آئینہ دار ہے، جس کا تقاضا ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہ و بکا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر پر فائز کر دیتا ہے۔ وہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ نعمت کے چھن جانے پر اور ہر قسم کی مصیبت، دقت، ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پیشانی پر شکن کے آثار پیدا نہ ہونے پائیں، بلکہ وہ ہر تنگی و ترشی کا بہرحال جو ہے خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا جو ہے شکر ادا کرتا رہے۔ وہ دو بزرگ آپس میں طویل جدائی کے بعد جب وہ ملے اور ایک دوسرے کا حال پوچھا تو ایک نے کہا کہ اپنا حال تو یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو دوسرے بزرگ نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارے شہر کے کتوں کا بھی یہی حال ہے، وہ مالک کے در پر پڑے رہتے ہیں، اگر کچھ مل جائے تو دم ہلا کر اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بھی ملے تو اسے چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جاتے۔ پھر فرمایا کہ اپنا حال یہ ہے کہ جب مولا سے کچھ ملتا ہے تو اس کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ روزہ چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے، روزہ کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ جب آدمی ایک خاص مدت تک نعمتوں سے دور رہے تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ بالعموم نعمت کی اہمیت اور قدر کا احساس نہیں ہوتا۔
اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ مفقود ہو جائے۔ بس یہ نعمت کی پہچان اور اس کی قدر کا جاننے کا ایک حق کی جو ہے ادائیگی کو واجب کر دینے کا نام ہے۔ روزے کا تیسرا فائدہ کہ یہ انسان میں جذبہ ایثار پیدا کر دیتا ہے۔ بحالت روزہ انسان بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا ہے تو لا محالہ اس کے دل میں ایثار بنفسی اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ تقویت پکڑتا ہے۔ سامعین کرام، روزے کا چوتھا فائدہ کہ اس سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ روزہ انسان کے نفس اور قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ انسانی جسم مادے سے مرکب ہے جسے اپنی بقا کے لیے غذا اور دیگر مادی لوازمات فراہم کرنا پڑتے ہیں، جبکہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی بالیدگی اور نشو و نما مادی ضروریات اور دنیاوی لذات ترک کر دینے میں مضمر ہے۔ جسم اور روح کے تقاضے ایک دوسرے کے متضاد اور الگ ہیں۔ روزہ جسم کو اپنا پابند اور منقاد بنا کر مادی قوتوں کو لگام دیتا ہے، جس سے روح لطیف تر اور قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوں روزے کی بدولت بندہ خواہشات نفسانی کے چنگل سے جو ہے رستگاری حاصل کرتا ہے، اس کی روح غالب اور توانا اور جسم مغلوب و نحیف ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق پرندے اور قفس کا ہے۔ جیسے ہی قفس جسم کا کوئی گوشہ وا ہوتا ہے، روح کا پرندہ مائل با پرواز ہو کر موقع پاتے ہی جسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز تر ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے روح کثافتوں سے پاک ہو کر پہلے سے ہی کہیں لطیف تر اور قوی تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض کاملین اور عرفاء کی روحانی طاقت کائنات کے بے کرانی اور پہنائیوں پر بھی حاوی ہو جاتی تھی اور وہ ہر چیز پر غالب تھی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پاک کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں فردن 40 کے لگ بھگ مریدوں نے اپنے ہاں افطاری کی دعوت دی، جو حضور پاک غوث اعظم پاک جیلانی پاک نے جو ہے فوراً قبول فرما لی۔ اگلے دن ہر مرید نے حضرت کی تشریف آوری کا ماجرا کمال اشتیاق سے بیان کیا تو ان کے درمیان جو ہے باہمی تکرار ہونے لگا۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ کل شیخ صاحب نے ہمارے ہاں افطاری کی ہے۔ ان میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت کے صاحبزادے کا وہاں سے گزر ہوا، وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ کس لیے جو ہے تکرار کر رہے ہو؟ حضرت نے تو کل اپنے گھر میں روز افطار کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے روحانی تصرفات کا اعجاز ہے، یہ روحانی پاور کا کمال ہے جو اللہ کے بندوں کو تزکیہ نفس کے ذریعے نصیب ہوتے ہیں۔ روزے کا 5واں فائدہ کہ اس سے انسان کو اللہ کی رضا کا جو ہے حصول نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ روزے کا منتہی مقصود یہی ہے کہ وہ بندے کو وہ تمام روحانی مدارج طے کروانے کے بعد مقام رضا پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقام رضا کیا ہے جو روزے کے توسط سے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے؟ اس پر غور کریں تو اس کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے باقی سب نعمتیں ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ روزہ وہ منفرد عمل ہے جس کے اجر و جزا کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کی رضا حد و حساب کے تعین سے ماورا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کب اور کیسے راضی ہوتا ہے، اور اس بات کی کیا علامت ہے کہ رب اپنے بندے سے فی الواقع راضی ہو گیا؟ اس بارے میں سامعین کرام ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا، تمہیں کس طرح پتہ چلے گا کہ رب تم سے راضی ہو گیا ہے؟ تو اس نے نہایت ادب سے جواب دیا، جب میں نے اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ راضی پایا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے۔ گویا خدا کی رضا کی کسوٹی اور پہچان یہ ہوئی کہ بندہ اپنے معاملات کی طرف نگاہ ڈالے
اور اپنے دل سے سوال کرے کہ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اس طرح خدا اور بندے کی رضا باہم مربوط اور لازم و ملزوم ہے۔ اس تعلق ہم یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ رب کی رضا اپنے بندے کے معاملے میں بہرحال مقدم ہے، اور جب تک وہ راضی نہ ہوگا بندے کا رب کی رضا کے بارے میں مطمئن ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور بندے کی رضا اپنے رب سے لا محالہ مؤخر ہوگی۔ قرآن حکیم نے اس تصور کو راضیہ اور مرضیہ کے الفاظ سے اجاگر کیا ہے۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جب تک خدا کی ذات بندے کی تلاش اور جستجو اور طلب کا محور تھی، اس بندے کی حیثیت محب اور طالب کی تھی، لیکن جب وہ خود ذات خدا بندی کا محبوب اور مطلوب بن گیا تو اسے خدا کے مرتضیٰ یعنی پسندیدہ ہونے کا مقام نصیب ہو گیا۔